حدیث کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ اپنی انگلی کو حدیث شریف کی عبارت پر رکھتے جائیے اور ترجمہ کرتے جائیے۔ حدثنا یحییٰ بن بکیر، یحییٰ ابن بکیر نے ہم سے حدیث بیان کی ہے۔ قال اخبرنا اللیث، ہم سے لیث نے خبر دی، ہم کو لیث نے خبر دی۔ عن عقیل، عقیل کے حوالے سے۔ عن ابن شہاب، ابن شہاب سے مروی ہے۔ عن عروۃ بن زبیر، عروہ ابن زبیر رحمہ اللہ سے منقول ہے۔ وہ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہا قالت، انہوں نے فرمایا، اول ما بدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے جو شروع ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے جو آغاز ہوا، من الوحی، وحی میں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کا جو سب سے پہلے آغاز ہوا وہ رؤیا صالحہ تھا۔ الرؤیا الصالحہ، رؤیا کے معنی خواب کے ہوتے ہیں، الصالحہ اس کی صفت ہے۔ تو پورا ترجمہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی میں سے جو آغاز ہوا وہ رؤیا صالحہ تھا۔ فی النوم، خواب میں سچے سچے خواب، اچھے اچھے خواب کا دیکھنا، یہ وحی کا آغاز تھا۔ فکان لا یرا رؤیا الا جاءت مثل فلک الصبح، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی خواب دیکھتے تھے تو صبح کے پھٹنے کی طرح، صبح پھٹ جانے کی طرح وہ خواب سچا ثابت ہو جاتا تھا۔ صبح کی روشنی جیسے پھٹتی ہے، صبح صادق کے وقت تاریکی چھٹ جاتی ہے، روشنی کے آفتاب، روشنی یعنی آفتاب کی روشنی بالکل ہویدہ ہونے والی ہوتی، ظاہر ہونے والی ہوتی ہے، اس وقت عربی میں تعبیر کرتے ہیں کہ مثلا فلک الصبح، صبح کے پھوٹ جانے کی طرح۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے دیگر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہوا کرتے تھے وہ ستاروں کے مانند ہوتے تھے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب کے مانند ہے۔ تو آفتاب طلوع ہونے سے پہلے تھوڑی تھوڑی روشنی ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اب نبوت ابھی نہیں ملی، لیکن رؤیا صادقہ کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوڑی تھوڑی روشنی گویا کی ہو رہی ہے نبوت کی۔ تو اسی کی تعبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرتی ہیں کہ جب آپ کوئی خواب دیکھتے تھے تو خواب صبح کے پھوٹنے کی طرح بالکل سچا ثابت ہوتا تھا۔ ثم حبب الیہ الخلاء، پھر آپ کے اندر خلا یعنی تنہائی کو پسندیدہ بنا دیا گیا، پسندیدہ بنا دیا گیا۔ حبیبہ مجہول کا صیغہ ہے، حبہ، احبہ یحب احبابا کے پسند کرنا کے ہوتے ہیں، اور حبیبہ یہ مجہول کا صیغہ ہے، آپ کو محبوب بنا دیا گیا۔ وکانا یخلو بغار حراء، آپ غار حرا میں خلوت کرتے تھے یعنی تنہائی اختیار کرتے تھے۔ فتحنست فیتحنس فیہ، یتحنس، تحنس، یتحنس کے معنی حانس ہونا کے ہوتے ہیں، حنسن کے معنی گناہ کے ہوتے ہیں، لیکن تحنس باب تفعل میں قلب ایک جو ہے خاصیت ہوتی ہے، یعنی اس کا الٹا سلب ماخذ جسے کہتے ہیں، سلب ماخذ ہوتا ہے، تو گناہ کو دور کرنا۔ تو گناہ کو دور کرنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، گناہ سے بچنے کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام غار میں جایا کرتے تھے۔ فیتحنس فیہ، آپ اس کے اندر گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ امام جو اس حدیث کے راوی امام زہری ہیں، انہوں نے اس کا ترجمہ تشریحی ترجمہ کر دیا التعبد اللیالی، یعنی راتوں میں عبادت کرنا۔ تو حقیقی معنی فیتحنسو کے راتوں میں عبادت کرنا نہیں ہے، تعبیری معنی ہے اور مفہومی معنی ہے، جس کو امام زہری نے فرمایا کہ تحنس کے معنی ہوتے ہیں تعبد اللیالی ذوات عددن، کئی دنوں تک راتوں میں عبادت کرنا، راتوں میں عبادت کر کے آپ گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے تھے۔ قبل ان ينزع الى اہلہ، قبل اس کے کہ اپنے گھر والوں کے پاس تشریف لائیں۔ یتزود لذالک، اس کے لیے یعنی اس تحنس کے لیے، اس عبادت کے لیے آپ توشہ لے کر جائیں۔ ثم یرجع الی خدیجہ، پھر وہ واپس ہوتے تھے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس۔ فیتزود، توشہ لیتے تھے، لمثلھا، اسی کے مثل، یعنی جتنے مثلا 3 دن کے لیے 4 دن کے لیے توشہ لے کر گئے، ختم ہو گیا، پھر آتے تھے 2-3 دن 4 دن کے لیے توشہ لے کر کے جا کر وہاں عبادت کرتے تھے۔ حتی جاءہ الحق، یہاں تک کہ حق یعنی اللہ تعالیٰ کی جانب سے، حق یعنی نبوت آپ کے پاس آ گئی۔
یا حق سے مراد اللہ تعالیٰ ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا۔ وہ فی غار حرا، اس حال میں کہ آپ غار حرا میں تھے۔ فجاءہ الملک، چنانچہ فرشتہ آیا۔ فقال اقرأ، فرشتے نے کہا پڑھیے۔ فقال قلت ما انا بقاری، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جواب دیا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ قال فاخذنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل نے مجھ کو پکڑا، فغطنی، مجھ کو بھینچا، حتی بلغ منی الجہد، حتی بلغ منی الجہد، اور پڑھ سکتے ہیں اور جہد بھی پڑھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ میرے اوپر جہد یعنی مشقت آخری حد کو پہنچ گئی۔ ثم ارسلنی، پھر مجھ کو چھوڑا، ارسل یرسل ارسالا، چھوڑ دینا، اور اس طریقے سے غطا یغطی تغطیتاً کا ڈھانک لینا کے ہوتے ہیں، یہاں بھینچنا کے معنی میں کیا ہے۔ اقرأ، پڑھیے، میں نے کہا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرمایا فاخذنی، پھر مجھ کو انہوں نے پکڑا، فغطنی، مجھ کو ڈھانک لیا، یعنی مجھ کو بھینچا دوسری مرتبہ، حتی بلغ منی الجہد، یہاں تک کہ مشقت آخری درجے کو پہنچ گئی، یعنی میں مشقت میں پڑ گیا۔ ثم ارسلنی، پھر انہوں نے چھوڑ دیا، فقال اقرأ، پھر فرمایا کہ پڑھیے۔ فقلت ما انا بقاری، میں نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ قال فاخذنی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر جبریل نے مجھ کو پکڑا، بھینچا تیسری مرتبہ، پھر چھوڑ دیا۔ فقال اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ یہ ابتدائی آیت جو سورہ علق میں ہے، جبریل علیہ السلام نے وحی فرمائی۔ اقرأ باسم ربک، اپنے رب کے نام سے پڑھیے، الذی خلق، جس نے پیدا کیا، خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، من علق، خون بستہ سے۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے اس حال میں کہ آپ کا رب عزت والا ہے۔ یہ پڑھا کر کے حضرت جبریل چلے گئے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں فرجع بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی، ان آیات کو لے کر کے تشریف لائے۔ یرجف فؤادہ، رجف یرجف کہنے ہوتے ہیں اچھلنا، اچھلنا، سینہ جیسے اچھلتا ہے کسی جو ہے یعنی اہم چیز کو، کسی خوف کی بات کو دیکھ کر کے، تو سینہ آپ کا اچھل رہا تھا، دھڑک رہا تھا۔ فدخل علی خدیجہ، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس داخل ہوئے۔ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ ہیں، مکہ کی شریف خاتونوں میں سے تھیں، اس کا تذکرہ آپ پڑھ چکے ہوں گے۔ فقال زملونی زملون، زملا یزمل تزمیلا، یعنی یہ کیا کہتے ہیں کمبل چادر وغیرہ اڑھانا، اور زمل امر کا صیغہ ہے، زمیلو امر کا صیغہ ہے، تم لوگ مجھے اڑھاؤ، نون وقایا یا متکلم کی، چونکہ وہاں اور لوگ بھی رہے ہوں گے، خدام آپ کے غلام رہے ہوں گے، آپ کے اور لوگ رہے ہوں گے، اس لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا، زمیلونی فزملوہ، چنانچہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چادر اڑھا دی، حتی ذہب عنہ الروع، یہاں تک کہ آپ کے اوپر سے گھبراہٹ ختم ہو گئی، روع ان کے خوف اور گھبراہٹ۔ فقال لخدیجہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ سے کہا، وَأَخْبَرَهَا الخبر، اور پوری تفصیل بیان کر دی، پوری خبر بیان کر دی۔ لقد خشیت علی نفسی، فرمایا کہ جو ہے میں تو اپنے اوپر جو ہے اپنی جان پر خوف محسوس کرتا ہوں۔ فقالت خدیجہ، تو خدیجہ نے کہا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، واللہ اللہ کی قسم، ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کر۔ اخزا یخزی، اخزان کے معنی ہوتے ہیں رسوا کرنا، ذلیل کرنا۔ انک لتصل الرحم، وصل یصل کے معنی صلہ رحمی کرنا، حسن سلوک کرنا، اور رحم کے معنی ہوتے ہیں رشتہ داری، آپ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ وتحمل الکل، حمل یحمل کے معنی اٹھانا، بوجھ اٹھانا، اور الکل کے معنی ہوتے ہیں بے کس، مجبور، ناتواں، جو بوجھ نہ اٹھا سکتا ہو، کما نہ سکتا ہو، کمانے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو۔ تو فرمایا تحمل الکل، آپ بے کسوں کے بوجھ کو اٹھاتے ہیں۔ وتکسب المعدوم، اور معدوم کے لیے کمائی کرتے ہیں۔ معدوم کہتے ہیں وہ شخص جس کے پاس جو ہے کمانے کی صلاحیت نہ ہو، یا مجبور ہو، کاروبار نہ ہو، معیشت سے کمزور ہو، اور جو ہے یا نوکری سے نکال دیا گیا ہو، جیسے آج کل لاک ڈاؤن کے زمانے میں بہت سارے لوگ بے روزگار ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کمانا۔
جن کے پاس جو ہے حالات اچھے ہیں وہ اس نیت سے کمائے کہ ہم کمزوروں کی مدد کریں گے۔ تو یہ صفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ نے بیان کیا، تکسب المعدوم، آپ معدوم کے لیے کماتے ہیں، وتقری الضیف، اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں ہوٹل نہیں ہوا کرتے تھے، کسی شہر میں اگر گئے تو یعنی کھانے پینے کے لیے تکلیف ہو جایا کرتی تھی، اور آج کل بڑے بڑے ہوٹل ہیں، کسی بھی شہر میں گئے کھانے پینے کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح جب ایک شہر سے دوسرے شہر لوگ جاتے تھے، توشہ لے کر جاتے تھے، توشہ ختم ہوا تو پریشان ہوتے تھے، تو اس لیے وہاں مہمان نوازی کا عام رواج تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفت خاصہ تھی کہ مہمان نوازی کرتے تھے۔ یہ سب خدمت خلق کی عادتیں اور صفات حضرت خدیجہ بیان کر رہی ہیں۔ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، نوائب نابا ینوبو کے معنی ہوتے ہیں حادثہ پیش آنا، اچانک کوئی حادثہ پیش آ جانا۔ الحق سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی واقعہ، کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو تو عین، تو آپ اس پر مدد کرتے ہیں۔ جیسے زلزلہ آ گیا، لوگ اچھے خاصے ہیں جو بے بس ہو گئے، کوئی پریشانی آ گئی، سیلاب آ گیا، سمندری طوفان آ گیا، یا کوئی بیماری آ گئی، تو اس طرح جو ہے تعین، آپ مدد کرتے ہیں نوائب الحق، یعنی آفات، آسمانی آفات پر مدد کرتے ہیں۔ فانطلقت به، چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے اپنے بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس گئیں۔ یہ ورقہ ابن نوفل ابن اسد ابن عبد العزیٰ، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچیرے بھائی تھے۔ وَكَانَ امْرَأً تَنَصَّرَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، یہ جاہلیت کے زمانے کے اندر نصرانی ہو گئے تھے۔ وَكَانَ يَكْتُبُ الْكِتَابَ، جو کتاب عبرانی زبان کی کتاب لکھتے تھے۔ فَيَكْتُبُ مِنَ الْإِنْجِيلِ بِالْعِبْرَانِيَّةِ، چنانچہ انجیل کو عبرانی زبان سے لکھتے تھے۔ ماشاء اللہ، جیسا اللہ تعالیٰ چاہیں۔ اس وقت چونکہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت نہیں آئی تھی، اس لیے اس زمانے میں مذہب حق جو تھا عیسائیت کا مذہب تھا، تو حضرت ورقہ ابن نوفل عیسائی بن گئے تھے۔ اچھا، ماشاء اللہ ان یکتبہ، جو اللہ تعالیٰ چاہیں کہ لکھیں۔ وکانا شیخن کبیرن، اور بہت بڑے بوڑھے تھے۔ قد عمیہ، بڑھاپے کی وجہ سے آنکھوں کی روشنی سلب ہو گئی تھی۔ فقالت لہ خدیجہ، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کہا، یا ابن عمی، اے چچیرے بھائی، اسمع من ابن اخی کا، اپنے بھتیجے سے کچھ سنیے۔ فقال لہ ورقہ، ورقہ نے ان سے کہا، یا ابن اخی ماذا ترى، اے بھتیجے آپ کیا دیکھتے ہو، اے بھتیجے کیا دیکھتے ہو۔ رآ یرا، رویتن دیکھنا، اور اوپر آیا تنصر، تنصر نصرانی بننا، اور عبرانی زبان کا نام ہے، اور جاہلیت جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کے زمانے کو جاہلیت کہتے ہیں۔ اور شیخن کبیرن کے معنی ہوتے ہیں بڑے بوڑھے، جن کی عمر 80 سے اوپر ہو جائے تو شیخ کبیر کہتے ہیں، اور ابن اخ بھتیجے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما رآ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی جو کچھ دیکھا تھا۔ فقال لہ ورقۃ، ورقہ نے جواب دیا، ان سے کہا، ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، یہ وہی ناموس ہے، ناموس فرشتہ جو اللہ تعالیٰ نے، جس کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل کیا تھا۔ یا لیتنی فیہا جزعن، اے کاش، یا لیتنی، اے کاش میں، فیہا، اس زمانے میں جس زمانے میں آپ کی نبوت کا ظہور ہوگا، جزعن یعنی بھرپور توانا جوان، پٹھا جسے کہتے ہیں، بھرپور جوان ہوتا۔ یا لیتنی اکون حیا، اے کاش میں زندہ رہتا، اذ یخرجک، جس وقت آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی۔ اخرجا یخرج، اخراجن نکالنا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوا مخرجیہ، اخرجا یخرجو سے نکالنا، تو مخرجن کے معنی نکالنے والا، تو مخرجونا یا اصل میں ہے، پھر یا کی طرف اضافت کرنے کی وجہ سے واو گر گیا ہے، تو مخرجیہ ہو گیا۔ کیا وہ لوگ مجھ کو نکالنے والے ہیں؟ فقال نعم، فرمایا، ورقہ نے فرمایا کہ جی ہاں۔ لم یاتی رجل قط، کبھی کوئی آدمی نہیں آیا، بمثل ما جئت بہ، اس پیغام کو جسے لے کر آپ آئے ہیں، الا عودیہ، مگر اس کے ساتھ ایسی دشمنی کی گئی۔ عادہ یعادی، معادات کہنے دشمنی کرنا، عودیہ کہنے دشمنی کی گئی۔
اس کے ساتھ دشمنی کا برتاؤ کیا گیا۔ وَإِن يُدْرِكُنِي يَوْمُكَ أَنصُرُكَ نَصْرًا مُعَزَّرًا، اور اگر ادرک یدرک کے پانا کے ہوتے ہیں، یومن فاعل ہے، ان یدریکونی یومک، اگر آپ کا زمانہ یعنی آپ کا زمانہ نبوت مجھ کو پالے، انصرو کا میں آپ کی مدد کروں گا، نصرن معذرن بھرپور مدد۔ یہ معذرن صفت نصرن کی صفت ہے، مفعول مطلق کے طور پر استعمال کیا گیا ہے اور مفعول مطلق ہونے کی وجہ سے منصوب بھی ہے۔ ثم لم ينشب ورقۃ، لم ینشب ای لم یقر، نہیں باقی رہے، نہیں زیادہ دنوں تک زندہ رہے، ورقہ ابن نوفل، یہاں تک کہ وفات کر گئے۔ وفتر الوحی، اور وحی کا سلسلہ رک گیا۔ فتر یفتر کے معنی ہوتے ہیں موقوف ہونا، رک جانا، سست پڑ جانا۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ ہم سے ابو سلمہ ابن عبد الرحمن نے یہ خبر دی ہے کہ جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ہوا یحدث، وہ ان فطرت الوحی، فطرت وحی کے بارے میں، وحی کے یعنی سست پڑ جانے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ فقال فی حدیثی، انہوں نے اپنے حدیث میں یہ بتایا کہ بین انا امشی، اس دوران کہ میں چل رہا تھا، اس سمعت صوتا، میں نے آسمان سے ایک آواز سنی، فرفعت بصری، میں نے اپنے نگاہ کو اٹھایا، فاذا الملک الذی جاء فی بحرا، وہی فرشتہ جو حرا کے اندر آیا تھا، حرا کے اندر آیا تھا، جالس علی کرسین، ایک کرسی پر آسمان اور زمین کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، آسمان اور زمین کے پاس کے درمیان بیٹھا ہوا ہے۔ اچھا، فروعی تو یہ لفظ گزر چکا، فروعی تو یہ میں مرعوب ہو گیا، اس سے میں مرعوب ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر وہی فرشتہ آیا اور مجھ کو بھینچے۔ فرجعت، میں واپس آیا، فقلت، وہاں سے جب واپس آیا میں نے کہا زمیلونی زمیلونی، مجھے کمبل اڑاؤ کمبل اڑاؤ۔ فانزل اللہ، اس موقع پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آیت، یا ایھا المدثر، اے مدثر، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرح کی صفت بنے گی، اے کپڑا اوڑھنے والے، چونکہ کپڑا چادر اوڑھے ہوئے تھے، اس لیے محبت کے خطاب کے طور پر محبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں، یا ایھا المدثر، اے کپڑا چادر اوڑھنے والے، قم، کھڑے ہو جاؤ، فانذر، دعوت و تبلیغ کا کام کیجیے، انذرا ینذر انذارن، ڈرانا، اللہ کے احکام کو بتانا اور اللہ کی وعیدوں سے، اللہ کے نافرمانی سے ڈرانا۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی تکبیر کہیے، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے کو پاک رکھیے، وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، اور گناہوں سے رک جائیے۔ رجزن سے مراد گناہ جو بت پرستی سے ہوتا ہے، شرک سے ہوتا ہے، تو گناہوں سے یعنی بت پرستی سے کے گناہ سے دور ہو جائیے۔ آگے راوی فرماتے ہیں فحمی الوحی، حمیہ ہے مکان گرم ہونا ہوتے ہیں، گرم ہونا کسی چیز کا، گرم ہو جانا، فحمی الوحی، وحی گرم ہو گئی، یعنی وحی کا سلسلہ گرم ہو گیا، وتتاب، یعنی لگاتار آنے لگا، وحی آنے لگی، وتتابع، اور بار بار آنے لگی، لگاتار آنے لگی۔ اس حدیث کی متابعت عبداللہ ابن یوسف نے کی ہے۔ تابع یتابع جب امام بخاری استعمال کریں گے تو جو حدیث پہلے ذکر کی گئی ہے بعینی، ویسی ہی حدیث انہی الفاظ کے ساتھ دوسرے راوی نے بیان کیا ہو تو تابع استعمال کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن یوسف نے اس حدیث کی طرح حدیث نقل کی ہے ابو صالح، وتابع ہلال ابن رواد، ہلال ابن رواد نے امام زہری سے، وقال یونس، اور یونس جو راوی ہیں یونس اور معمر فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں جو لفظ آیا ہے ایک بوادر کا لفظ ہے، لیکن اس راوی نے جس کی روایت ہم نے ابھی پڑھی ہے اس میں بوادر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، حالانکہ بوادر کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا ہے بلکہ فواد کا لفظ استعمال کیا گیا، یعنی سینہ دھڑکنے لگا، اور بوادر کے معنی ہوتے ہیں شانے دھڑکنے لگے، کاندھے کے پاس جو ہے یہ شانے جو ہوتے ہیں نا دھڑکنے لگے خوف کی وجہ سے، تو دونوں لفظوں میں کوئی لفظوں کے لغوی اعتبار سے فرق ہے، لیکن جو ہے خوف کے وقت یہ استعمال کیا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ترجمہ ہوا، میں نے لفظ بلفظ ترجمہ کیا ہے، آپ اسی طرح سے 2-3 مرتبہ اس ترجمہ کا اعادہ کر لیں۔